یہ تھے محترم جابر مدنی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع میاں والی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان محترم مولانا مفتی رضوان کوثر صاحب، رئیس قبا اکیڈمی سرگودا، تشریف لاتے ہیں محترم مولانا مفتی رضوان کوثر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص توفیق اور فضل کے ساتھ ہمیں اسلام اور دین کی نسبت کے ساتھ یہاں ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جمع ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موضوع اتحاد امت ہے، اور اس موضوع پر ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی دعوت اس لیے دی گئی ہے کہ افتراق و انتشار تو کسی بھی دور میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید نہیں رہا، لیکن بالخصوص موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم از سر نو اپنی صفوں کو ترتیب دیں، اختلاف، انتشار، افتراق، ان موضوعات کو ختم کریں، اپنے دروس، اپنے خطبات، اپنی محافل، ان سب میں اتفاق کی بات کریں، باہمی مشترکات کی بات کریں۔ فتوے بازی، فلاں گستاخ، فلاں مشرک، فلاں بدعتی، ان چیزوں سے دور ہوتے ہوئے ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں جس نبی نے اہل کتاب کو دعوت دی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مشترکات پر چلنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں، اور مدینہ کی بستی میں جہاں آپ کی حکومت ہے، ریاست ہے، وہاں پر یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں مدینہ میں شہری بنا کے رکھتے ہیں اور مشترکہ امور میں ان کا پورا تعاون لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے باہمی معمولی نزاعات انہیں ایک طرف کرتے ہوئے بحیثیت ورثۃ الانبیاء، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کی کہی ہوئی بات کا ایک اثر ہوتا ہے۔ لوگ دروس میں، خطبات جمعہ میں آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں۔ آج ہمیں جو فرقوں میں، مسالک میں باہم جھگڑے، اختلافات نظر آتے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ سب ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، اور اس کو ختم بھی ہم نے ہی کرنا ہے۔ ہم ہی اپنے موضوعات کی اصلاح کریں گے، گفتگو مشترکات پر کریں گے، اتفاق کی بات کریں گے، اتحاد کی بات کریں گے۔ اور اب تو اس لحاظ سے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنا تو دور کی بات ہے، اس وقت ہمیں چیلنج یہ درپیش ہے کہ ہماری پڑھی لکھی نوجوان نسل، کالجز، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء ہمارے بہت حد تک اسلام سے دور نہیں، اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں۔ وہ وقت جو کبھی عیسائیت پر آیا تھا کہ ان کی نوجوان نسل، ان کا پڑھا لکھا طبقہ
کلیسا سے بالکل مایوس اور نا امید ہو چکا تھا اور لادینیت اور الحاد کا سیلاب ان کے اندر تھا، آج ان حالات کا ہمیں سامنا ہے۔ ہم آنکھیں بند کر لیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن حقائق یہی ہے کہ ہمارے یہ نوجوان جو ان تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بھی بیزار الحاد کی ایک بڑی لہر، شدید طوفانی لہروں کے ساتھ وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات، دین کے بارے میں شکوک و شبہات، اور ہم آپس میں باہم دست و گریبان بتائیں اصلاح کون کرے گا؟ اگر یہ روٹین اسی طرح چلتی رہی تو پھر ہمیں مسجدوں میں کوئی نمازی نہیں ملے گا، اور دین کی خدمت کرنے کی بجائے ہم دین کا نقصان کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بڑی حد تک اس بات کی کوشش کرنی ہے اس لادینیت کے آگے سیلاب باندھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی ذات کا تعارف، اختلافی مسائل کی بجائے اخلاقیات، روحانیت کیوں ضروری ہے، انسان کے لیے دین کیوں ضروری ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اس قسم کے موضوعات ان کو بنیاد بنا کر اللہ کی، اس کے نبی کی محبت، صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات ذکر کر کر کے ان کی محبت اپنے نمازیوں میں، مقتدیوں میں، اپنے نوجوانوں میں یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ، جس طرح ہمارے نمازی، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور ہمارے خطبات میں حاضر ہونے والے لوگ، یہ نوجوان، یہ اب صرف چار دیواری کے نمازی اور مقتدی یا انسان نہیں ہیں، یہ پوری دنیا سے معلومات لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں پوری دنیا، گلوبل ویلیج، اب اس سے بھی آگے بات نکل چکی، ہر آدمی کی جیب میں پوری دنیا سمائی ہوئی اور سمٹ کر اس کی جیب میں موجود ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی عالمی حالات کو سامنے رکھیں، اپنے ذہنوں کو وسیع کریں، اغیار کی طرف سے آنے والے فتنے پاکستان اور اسلام کے خلاف، اور خاص طور پر ہمارے اس ملک کی اسلامی شناخت کے خلاف کافر جو سازشیں کر رہے ہیں انہیں سمجھنا اور ان کا توڑ کرنا، اور اپنی باتوں میں، اپنے خطبات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے دروس میں ان چیزوں کو کھول کر بیان کرنا۔ دشمن کن کن راستوں سے ہمارے گھروں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا آج اصل کرنے کا کام یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنی خواتین کو بچائیں۔ گھروں کی چار دیواری یہ ٹوٹ رہی ہے، منہدم ہو رہی ہے، اس کو بچائیں۔ اور یہ ملک پوری دنیا میں جس طرح مسلمانوں کا خیر خواہ ملک بن کر کھڑا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک ان کے لیے دفاعی حصار ہے۔ یہ ملک اللہ کے فضل سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ یہ ملک، ہمارا یہ ملک بہت تھوڑے عرصے میں دنیا کے بڑے بڑے کافروں اور ان کے بدماشوں کے سر کچل چکا۔ بڑا دکھ ہے انہیں، بڑی تکلیف ہے، وہ مسلسل سازشوں میں ہیں، کس انداز سے، کس طرح وہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان حالات میں محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے ان ساری عالمی سازشوں سے پوری طرح خبردار رہتے ہوئے اپنے نمازیوں کو، اپنی عوام کو اس کام کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست میں بیٹھ کر صرف مدینہ کی معلومات نہیں بلکہ وہ دستے بھیجا کرتے تھے جو ارد گرد کی خبریں لے کر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری عمر میں غزوہ تبوک کی سفر کی تیاری کی، اتنا لمبا چوڑا سفر کس طرح کر لیا تھا؟ ان معلومات کی بنیاد پر جو سازشوں کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک
آپ کے ساتھیوں نے پہنچائی تھی. یہ واقعہ سیرت کا ہمیں درس دیتا ہے. ہمیں بھی اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے, اپنے کان کھول کے رکھنے چاہیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھنا چاہیے. ان ساری چیزوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے اور ایک دوسرے سے رہنمائی لے کے, کوئی انفرادی زندگی نہیں, اجتماعی زندگی کا ہمیں درس دیا گیا ہے. ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے عوام کی رہنمائی کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے, قومی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.